السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج جو دو موضوعات پہ بات کریں گے، ایک جو امریکی صدر نے خطاب کیا ہے اس پر بات کریں گے، دوسری جو مریم نواز نے آزاد کشمیر میں جو بہت بڑی بکواس کی ہے اور منافقت کی حدود کو چھوڑ دیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات کریں گے مریم نواز پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ہم نے انشاءاللہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ الیکشن بھی گلگت بلتستان کی طرح پی ٹی آئی جیت کر دکھائے گی اور وہی بات انشاءاللہ سچ ہوگی۔ جو عوام چاہتے ہیں، عوام کی رائے ہے، عوام کی رائے کو دیکھ کر ہم تجزیہ کرتے ہیں، اس کے حساب سے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ الیکشن میں ہار چکے ہیں اور اب ہار کی وجہ سے اتنی منافقت کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوگی۔ اس نے جو بیان دیا ہے اس کو ذرا دیکھ لیں کہ ہمیں معلوم ہے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی، لیکن میں آپ لوگوں کو مجمع کو اس وقت کشمیر کا وزیر اعظم جو ہے وہ راجہ پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، وہ موجود تھا اور اس کو کہتا ہے کہ یاد رکھو کہ ہم آپ کے ساتھ خون دینے کو تیار ہے اور اسلام آباد کے شرح دستور پر ہم دھرنا دیں گے اور اس حکومت کو چلتا کریں گے۔ یہ خواب میں ہے، اس حکومت کو چلتا کرتی ہے، یہ جاگتی ہوئی بھی کرتی ہے، اس کا دماغ جل چکا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جس کو گھر بھیجنے کی بات کر رہی ہے وہ روز بروز مضبوط ہو رہا ہے اور سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ ایک سال سے جس وقت 11 پارٹیاں تھیں تو یہ کچھ نہیں کر سکی، یہ تو ابھی آپس میں گتا ہے، تو یہ کیسے وزیر اعظم کو رخصت کر سکے گی؟ ابھی تو بہت کچھ آنے والا ہے، روز بروز انشاءاللہ عمران خان مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور یہ حکومت، یہ ملک مضبوط ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ ہمارا عمران خان پر کوئی احسان نہیں ہے، عمران خان کا اس قوم پر بہت بڑا احسان ہے جس نے 24 سال اس قوم کے لیے وقف کر دی، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی انٹرسٹ کے، تو ہمارے اوپر اس کا احسان ہے۔ تو ہم پاکستانی قوم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر اس شخص کو ہم ضائع کر دیں تو کیا پھر ہمیں کوئی دوسرا نظر آ رہا ہے؟ اور کیا پاکستان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم ہے؟ یعنی کہ جو مشکلات ہے اندرونی یا بیرونی دشمنوں کے، جو ان کے ساتھ تائید حاصل ہے، ان کے ساتھ حمایت حاصل ہے، تو کیا عمران خان کا نام بدل کوئی پاکستان میں ہے؟ تو میرا یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں تو ایسا ہے، میں آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں اور اس رائے آپ کمنٹ میں مجھے دے سکتے ہیں جس طرح عموماً آپ دیتے ہیں، اور آپ کا اس پر میں بہت مشکور ہوں۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ ایک طرف یہ اس طرح کی بات کر رہی ہیں اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ چوری اور سینہ زوری، یعنی عمران خان اس داندلی کے لفظ کو ختم کرنے کے لیے ای وی ایم مشین، الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانا چاہتا ہے، انتخابی اصلاحات لانا چاہتا ہے، تو یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ایک الیکشن کمیشن کو ساتھ میں لایا ہوا ہے کہ یہ کام اگر ہو گیا تو ہم تو بس تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو جعلی ووٹ بھی ہوتے ہیں اور ہمارے پاس یعنی مردوں کے ووٹ بھی ان کے پاس ہوتے ہیں جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے مر چکے ہیں، ان لوگوں کے شناختی کارڈ بھی ان کے پاس ہے، ان کے ووٹ بھی یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایکسکیوز می، اگر اس وقت یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اور جیسے وہ قومی اسمبلی سے تو بل پاس ہو گیا ہے انشاءاللہ اور سینٹ سے بھی ہو جائے گا تو یہ قانون بن جائے گا، تو آگے الیکشن کمشنر جو چیف الیکشن کمشنر کہتا ہے اور الیکشن کمیشن کے ہم جائیں گے سپریم کورٹ اس کے خلاف، کیونکہ ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، تو سپیریئر ادارہ تو قومی اسمبلی اور سینٹ ہے، تو جب انہوں نے بل پاس کر دیا تو آپ کا کیا اختیار ہے؟ لیکن یہ تو ان کا ذاتی غلام ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر، میں روز کہتا ہوں یہی بات۔ تو ایک طرف یہ داندلی کی آوازیں کر رہی ہیں، دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر کو کہتی ہے کہ آپ پیچھے نہ ہٹے تاکہ یہ ریفارمز نہ ہو، یعنی انتخابی اصلاحات نہ ہو، یعنی یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر استعمال ہوا تو اس میں تو کوئی داندلی ہو نہیں سکتی، اور جب الیکشن ریفارمز ہوں گے تو اس میں تو ان کی جتنے ووٹ ہے جعلی یہ تو آلریڈی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جو نادرا کا چیئرمین آ رہا ہے طارق ملک، دنیا میں ایک نام ہے، اور ان لوگوں نے اس کو کیسے گھر بھیجا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے وہ دوبارہ آ گیا ہے، نادرا کا چیئرمین لگ گیا۔ اب ان لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے کہ ابھی ہمارا جیتنا اس ملک میں ناممکن ہو چکا ہے، ہم کبھی بھی جیت نہیں سکیں گے، چند حلقوں میں ہی جیت سکتے ہیں، اور نون کے لیے تو وہی ہے نا جی ٹی روڈ والی پارٹی ہے، تو دوسری طرف وہ جو ہے سندھ میں بیٹھا ہوا وہ تو
کوئی اور شک ہی نہیں، وہ ان کے تو لوگوں کو ایسے یرغمال بنائے ہوا سندھ میں، لیکن اس دفعہ ایسے نہیں ہوگا۔ سندھ کے عوام بھی تبدیلی چاہتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے، KPK ترقی کر رہا ہے، اور بلوچستان کی عوام کو اس نے جتنا خوش کیا ہے اس دفعہ عمران خان نے، تاریخ میں پہلی دفعہ 750 ارب روپے ان کو دیے گئے ترقیاتی کاموں میں، اور سی پیک اور گوادر جو بن رہا ہے، اس میں جو اپرچونٹیز بلوچستان کے لیے نکل رہی ہیں، تو یہ ایک شاندار صوبہ بنے گا اور یہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر علاقہ، یعنی کہ یہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ پنجاب نے یہ کیا تو KPK نے یہ کیا، سندھ نے یہ کیا، یہ ہم نہیں چاہتے۔ یہ ایک ہی ملک ہے انشاءاللہ، اور یہ ملک اس شخص کی وجہ سے اور بھی قریب ایک دوسرے کے یہ صوبے آئیں گے، اور اس کی قیادت میں پاکستان ایک مضبوط، دنیا کے فیصلے انشاءاللہ پاکستان کے بغیر نہیں ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری طرف امریکی صدر کے بیانات پر، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک بات بتا دوں، یہ جو شاہد حقان عباسی نے خود اس دن انٹرویو دیا کہ ان سن 71 کے بعد کوئی الیکشن صحیح نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی 3 دفعہ جو حکومت آئی وہ جعلی طریقے سے، اس نے خود ایکسیپٹ کیا ہے۔ یعنی شرم ہوتی ہے، کوئی وہ جیسے کہتا تھا وہ خواجہ کہ کچھ حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی عزت ہوتی ہے، تو یہ تو ان میں ہے نہیں۔ یہ لوگ تو عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ تو میرے خلاف جا رہی ہے، اور کیونکہ ہم ایسے ہیں، تو اب یہ دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھا کر، اور پھر اس نے جو جذباتی تقریر کی ہے اس کی لیڈر تو وہی ہے مریم نواز، یعنی وہ تو اس کا ذاتی ایک غلام ہے، یعنی وہ ابھی تک نہیں سمجھا کہ میں اس ملک کا 1 سال وزیر اعظم رہ چکا ہوں۔ وہ بالکل ایسے سمجھ رہا ہے خود کو جیسے ذاتی نوکر ہے اس، اور وہ خاتون تو میں نے اس کے تبصرہ کر دیا اس پر آپ کو، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ تو عجیب قسم کی باتیں کرتی ہیں، اور جذبات میں لکھ کر کوئی اس کو سمجھا دیتا ہے کہ یہ لفظ آپ نے اس طرح استعمال کرتا ہے، جیسے بلال کو سمجھایا جاتا ہے، جیسے بچوں کو ABC پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح ان کو تقریر کے رٹے لگائے جاتے ہیں کہ یہ بات کریں آپ۔ یہ تو کل ان کی حیثیت ہے، سیاسی حیثیت، لیکن صرف چوری اور وہ اوپر سے زوری والی باتیں کرتے ہیں، اور عوام اس چیز کو جو ان کے پیچھے کھڑے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس کے پیچھے کھڑے ہیں اور کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ یہ وہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں جو ابھی تک ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکے اور پاکستان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان کا کباڑہ کر دیا ہے۔ یہ شخص دن اور رات جو محنت کر رہا ہے، لیکن کسی کو سمجھ ان لوگوں کو نہیں آ رہی کہ اگر اس شخص کو ہم نے ضائع کر دیا تو پھر ہوگا کیا۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اب دوبارہ اس چیز کو چھوڑ کے میں امریکی صدر کی بات کر رہا ہوں، بائیڈن کی۔ اس نے جو کچھ کہا ہے، اس نے سارا تقریر جو کیا ہے وہ اشارتاً عمران خان کی طرف، یعنی کہ ہمیں ضرورت نہیں افغانستان میں ٹھہرنے کی، ہم تو اس لیے آئے تھے، ہم تو یہ کرنے آئے تھے، لیکن ہمارے ساتھ کسی نے تعاون نہیں کیا۔ یعنی وہ جتنا تقریر عمران خان نے کیا تھا اور جتنی انٹرویو دی تھی، اس کا جواب اس نے اپنی تقریر میں، جو اس نے 1 گھنٹہ تقریر کی ہے اپنے کیبنٹ کے سامنے، اس میں سب کچھ اس نے عمران خان پر بات کی ہے، لیکن صرف نام نہیں لیا۔ باقی سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، کس کو سنا رہا تھا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پاکستان پر حملہ آور ہو جائیں گے، لیکن مشکلات پیدا کریں گے آنے والے دنوں میں۔ ہمیں تیار رہنا چاہیے، پاکستانیوں کو ذہنی طور پر ان مشکلات کے لیے تیار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لیڈر ہے، یہ کوئی تاجر نہیں ہے نواز شریف کی طرح، یہ کوئی زرداری کی طرح وہ جیب کاٹنے والا شخص نہیں ہے۔ یہ تو وہ بات کرے گا جس میں قربانی بھی ہوگی، اور اس میں چیلنج بھی قبول کرنے والوں کی خاصیت موجود ہے کہ وہ ہر ایک چیز کا چیلنج قبول کرتا ہے، حق پر کھڑا ہوتا ہے اور حق پر جا کر یہ بات ختم کرتا ہے۔ تو اس نے تو بالکل وہ جو اس ایک دفعہ کہہ دیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ یہ شخص اس طرح امریکہ اور مغربی ممالک کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ آئندہ اگر اسی طرح عوام نے اس کو منتخب کیا تو یہ تو کچھ اور بن جائے گا، اور یہ ملک بھی، یعنی آپ نے سی پیک میں جو اس دن بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا پچھلے ویلاگ میں، کہ آپ دیکھتے رہیے کہ اس سی پیک اور گوادر کی وجہ سے پاکستان کی حیثیت کہاں سے کہاں جائے گی، اور پاکستان جب معاشی طور پر اتنا مضبوط ہوگا، جو کہ انشاءاللہ بہت جلد ہوگا، تو پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ جو پاکستان کی طرف آنکھیں اٹھا سکے۔ ان لوگوں نے ہمیں محتاج بنایا، ان لوگوں نے ہمیں یعنی فقیر بنایا،
مانگنے والا بھکاری بنا دیا اس قوم کو. لیکن انشاءاللہ اس شخص کے ہوتی ہوئی یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اس کے بالکل مختلف ہوگا، اور مختلف یہی ہوگا کہ یہ قوم بھی ایک قوم بنے گا انشاءاللہ. اور یہ بلوچ جو ناراض بھائی ہمارے وہ بھی ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کتنا بڑا سٹیپ اس نے اٹھا لیا کہ شاہ زین بگٹی کو اپنا مشیر بنایا. یہ بہت بڑا کام کیا اس نے، یعنی بلوچوں کو دکھانے کے لیے کہ ایک طرف میں آپ کو 750 ارب روپے دے رہا ہوں، دوسری طرف اپنا اسپیشل اسسٹنٹ جس کو بنا رہا ہوں وہ اکبر بگٹی کے نواسے کو بنا رہا ہوں. یعنی کہ جو کدورتیں دلوں میں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے. تو لازماً وہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو کسی کے وجہ سے پاکستان کے مخالف تھے، وہ بھی ان کے ساتھ بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے. انشاءاللہ وہ بھی اس پاکستان کے لیے ہوں گے اور پاکستان ان کے لیے ہوگا. تو آپ دیکھتے رہیے کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے پاکستان کیسے آگے نہیں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ اس آدمی کے سامنے جتنی بھی چیلنجز آئیں گے وہ دور ہوتے جائیں گے. ابھی آپ دیکھ لیں اور آج سے سال پہلے دیکھ لیں کہ یہ سب اکٹھی ہوئے تو ہر آدمی یہی کہہ رہا تھا کہ کل حکومت ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور اب آپ ذہنی حالت ان لوگوں کے دیکھ لیں، یہ خود اور جو اتحادی ہے، میں ابھی پھر بات کروں گا دوبارہ بھی کہ یہ اتحادی بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ اس کو بھی اس طرح کی کلین آدمی نہیں چاہیے، اس طرح کے صاف و شفاف لیڈر ان کو بھی نہیں چاہیے. وہ بھی کبھی ایک طرف سے پیر کھینچتے ہیں تو دوسری طرف سے کھینچتا ہے، لیکن اسی میں بھی وہ ڈیلیوری کی کوشش کر رہا ہے اور ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. اب ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی، اگر اس چیز میں جاؤں اور اس کی تفصیل بیان کرنا چاہوں تو پھر ویڈیو لمبی ہوتی ہے. تو اس لیے بس اب ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں. گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، شیئر کرے، لائک کرے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.